لاہور کے علاقے ولنشیا ٹاؤن میں پیش آیا ایک دل خراش واقعہ۔ ایک ہی گھر سے 3 لوگوں کی ڈیڈ باڈی کا ملنا اور اس کے بعد ان کی ماں جو اس گھر سے شور مچاتے ہوئے باہر نکلی کہ میرے بچوں کو کھا گیا، میرے بچوں کو بچا لیں، اور سامنے جو مارکیٹ تھی وہاں سے لوگ بھاگ کر آتے ہیں اور اس خاتون کو پکڑتے ہیں۔ پھر اس گھر کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر 3 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آتا ہے، جن کے منہ سے عجیب قسم کی جھاگ جو ہے وہ باہر نکل رہی تھی، جس پر انہیں ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ کرائم سین کا معاملہ تھا، تو لوگ ڈر گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ اب جیسے ہی اس والدہ کو وہ کلینک پر لے کر جاتے ہیں تو اس والدہ کی بھی ہلاکت ہو گئی، یعنی کہ مرنے والوں کی تعداد 4 ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے آئی یہ فیملی 15 دن پہلے پاکستان کے شہر لاہور ولنشیا ٹاؤن میں ایک رینٹ کا مکان لیتے ہیں اور وہاں پر 4 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ پولیس نے کن ملزمان کو گرفتار کیا اور اس معاملے کے اندر کون کون لوگ شامل تھے، تفصیلات کیا ہیں، بتائیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا مصباح ہوں میرا علی۔ ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے۔ علاقہ ولنشیا ٹاؤن میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے پچھلی رات، جہاں پر 4 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ جاتی ہے، CCD کی ٹیمیں اور اس کے علاوہ وہاں پر انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیمیں اور متعلقہ تھانہ کہنا لگتا ہے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، تحقیقات کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اب پولیس کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہاں پر جو 3 لوگوں کی ڈیڈ باڈی موجود ہے وہ مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکے ہیں یا بے ہوشی کی حالت میں ہیں، جس کے بعد ریسکیو کو کال کی اور ریسکیو والے وہاں پر پہنچ کر ان لوگوں کی موت کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد پتہ چلا کہ جو اس گھر کے اندر والدہ موجود تھی، جو عینی شاہدین تھی، اور وہ بھی ہلاک ہو چکی ہے، جس کی حالت ناساز تھی، اور گھر سے بھاگ کر وہ باہر آتی ہے اور سامنے مارکیٹ جو تھی وہاں پر لوگوں کو بتاتی ہے کہ میرے بچوں کو بچا لیں، جس کے بعد اس کی حالت بھی ناساز تھی، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کلینک پر جاتے ہی اس کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ جو عینی شاہدین تھی اس تمام تر وقوعے کی، شاید وہ خاتون اس گھر سے باہر نہ نکلتی تو یہ لوگ وہاں پر پتہ نہیں کتنے دن ہی پڑے رہتے، لیکن اس خاتون کی ہلاکت کا معاملہ بھی سامنے آیا، یعنی کہ 4 لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ پولیس نے ریسکیو 1122 کو کال کی، جنہوں نے اس تمام تر لوگوں کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد اس گھر کے سربراہ، یعنی کہ مکان تو انہوں نے رینٹ کا لیا تھا، امریکہ سے یہ لوگ واپس آئے یکم کو، اور پھر اس کے بعد 15 دن یا 16 دن ابھی اس گھر میں رہتے ہوئے ہوا تھا انہیں۔ ناصر ڈوگر نامی شخص جو اس خاتون کا علینا کا شوہر تھا، اس کا تعلق سیال کوٹ پرسرور سے ہے، جبکہ علینا جو ہے اس کے والدین جو ہے وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ناصر ڈوگر کو جب حراست میں لیا گیا، اسے پوچھا گیا تو وہ کچھ سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے اس سے سوالات کیے۔ 3 ٹیموں پر مشتمل لوگ جو تھے انہوں نے 3 دفعہ انٹیروگیٹ کیا اس بندے کو، جس میں CCD کی ٹیم تھی اور دوسری ٹیم انویسٹیگیشن ونگ کی اور پولیس کی تھی انویسٹیگیشن، جنہوں نے کی۔ تینوں دفعہ جب اسے سوالات کیے گئے تو تینوں اسٹیٹمنٹ کے اندر شبہات تھے، جس پر اسے حراست میں لے لیا گیا اور مزید تفتیش کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ بچوں کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ اسپتال پہنچایا گیا ہے اور وہاں پر جو کھانا تھا، جو چیزیں وہ کھا رہے تھے وہ قبضے میں لے لی گئی ہیں، جس میں چاول تھے، چنے اور میٹھے چاول تھے، یہ تینوں چیزیں تھیں، اور ہاف سے زیادہ کھانا وہ بچے کھا چکے تھے، اور اس کے بعد ان کی حالت مزید بگڑنے لگتی ہے، جس کے بعد ان کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا۔ ان میں جو 3 لوگ ہیں، 17 سالہ بیٹی، 11 سالہ بیٹی اور 9 سالہ بیٹا، یعنی کہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، جن کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ناصر ڈوگر جس کا تعلق سیالکوٹ پسرور سے ہے، یہ امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھے اور 15 دن پہلے یہ پاکستان رہنے کے لیے واپس آئے اور لاہور ولنشیا ٹاؤن میں انہوں نے آ کر مکان رینٹ کا لیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ 15 دن ہو گئے تھے، جبکہ کل رات کو جب سامنے دکان والا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون اس گھر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلتی ہے اور وہ شور مچا رہی ہے کہ ہمیں بچا لیں، جس کے بعد وہ تمام تر لوگ بھاگ کر اس گھر کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ 3 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی تھی، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ بے ہوش ہیں یا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ جس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے پولیس کو کال کر دی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ جاتی ہے اور وہ خاتون جس کی حالت اس وقت نازک تھی
اسے جب ہسپتال لے جایا گیا تو اس کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اب وہ کھانا جو ہے شاید اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ فرانزک کی ٹیمیں اور پی ایف ایس اے کی ٹیمیں جب تمام تر وقوعے کا جائزہ لیتی ہیں تو وہاں سے انہیں ایک کیپسول ملا ہے۔ اب ان کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اس میں ان کی موت کی مکمل طور پر تصدیق ہو جائے گی کہ موت کس وجہ سے اور کیسے ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جو ایک کیپسول ملا ہے اس کی بھی وہ تمام تر میڈیکل کے طور پر اس کا تمام تر چیز کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا جس چیز سے ان کی موت واقع ہوئی ہے یہ وہی چیز تو نہیں ہے۔ ناصر ڈوگر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے بچوں کو کھا گیا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ والد نے انہیں زہر دے دیا ہو، کیونکہ پولیس نے جو سوالات اس بندے سے کیے، 3 ٹیمیں تھیں، 3 ٹیموں پر مشتمل جو لوگ تھے، انہوں نے جب سوالات کیے تو ایک دفعہ کی سٹیٹمنٹ اور تھی، دوسری دفعہ کی اور تھی، جبکہ تیسری دفعہ کی اور تھی۔ اس میں جو شک ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تب ہی یہ گھر کا سامان خریدنے کے لیے کیوں گیا، یعنی کہ یہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں بھی جا سکتا تھا۔ پولیس نے ناصر ڈوگر سمیت مرنے والی وہ جو خاتون تھی اس کا موبائل بھی قبضے میں لے لیا ہے، اور ناصر ڈوگر کا اور گھر میں موجود جو باقی چیزیں تھیں ان کا بھی مکمل طور پر جائزہ لیا گیا ہے۔ پولیس مزید اس پر تحقیقات کر رہی ہیں، اور جلد ہی جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی اور جو گھر کا سربراہ جسے گرفتار کیا گیا ہے اس سے بھی انٹیروگیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد تمام تر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پھر اس پر کوئی حقیقت اور سچائی پر مبنی کوئی ایسی اتھینٹک رپورٹ سامنے آئے گی کہ ان کے مرنے کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا۔ اس کو مارنے والا شخص باپ ہی تو نہیں تھا، کیونکہ وہ خاتون جس نے بتانا تھا وہ خود مر گئی، جن کے 4 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا ہے لاہور ولنشیا ٹاؤن میں، اور اس پر پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اس وقت اس علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اور پولیس نے ڈیڈ باڈیز کو متعلقہ ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچا دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یا پولیس کی تحقیقات کیا سامنے لاتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔